تو اس کو الفاظ اس سے دہرایا جاتا ہے کہ اے بے حیا قوم، اگر حیا ہو تو آدمی ایک بار سے ہٹ جاتا ہے، کیا ہے ایک بار مسٹیک کرتا ہے، پھر وہ اس سے توبہ کرتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں دوبارہ میں نے نہیں کرنا اس کا مطلب عقل مند ہے، وہ اس سے غلطی ضرور ہوئی، اس سے خطا ضرور ہوئی، لیکن باز آ گیا۔ اس کا مطلب خدا بھی اس سے معاف کرے گا جب وہ کہے گا اے خدا مجھے معاف کر دے، اپنا ہاتھ اٹھا کر کہو اے خدا مجھے معاف کر دے، اے خدا مجھے معاف کر دے، پھر دوبارہ اس راستے کی طرف نہیں جاؤ گا۔ تو خدا کیا کرے گا؟ اس سے معاف کرے گا، کیونکہ وہ معاف کرنے والا خدا ہے۔ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر ہر بار اسی غلطی کو دہراتا ہے تو اس کے لیے یہ الفاظ استعمال ہوتا ہے کہ اے بے حیا قوم، اے بے حیا قوم، کیا لکھا ہے؟ جمع ہو۔ جمع ہونے سے مراد کیا ہوتا ہے؟ جمع ہونے کی جگہ سے ہم سیکھتے ہیں، جمع ہو کر ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں۔ جمع ہونے کی جگہ پر اچھے بھی لوگ ہوتے ہیں، برے بھی لوگ ہوتے ہیں، ان سے ہم کچھ سیکھتے ہیں۔ جو اچھے ہیں ان کے اچھے رویے سے ہم اچھی چیزوں کو سیکھتے ہیں، جو برے لوگ ہوتے ہیں برے لوگوں کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ برائیاں ہیں ان کے ساتھ کوئی اچھائی نہیں ہے، تو ان سے سیکھتے ہیں ہم لوگ۔ اس لیے یہ الفاظ کلام کے اندر دہرائے گئے سفریہ کے زمانہ میں، اور اس کے پس منظر کو تھوڑا سا دیکھیں تو اس میں بڑی خوبصورت وضاحت بتائی گئی ہے۔ اگر ہم اس کے پس منظر کو دیکھیں، تعارف کو دیکھیں تو اس میں لکھا ہے سفریہ نبی 7ویں صدی قبل مسیح کے آخری ایام میں منادی کی اس نے۔ یہ زمانہ غالباً 621 کا حبیب یوسیہ بادشاہ کی مذہبی اصلاحات سے پہلے کے 10 سالوں پر مشتمل تھا۔ یہ کتنا عرصہ گزرا؟ 10 سالوں میں 10 سال تک لوگ اسی طرح چلتے رہے۔ کتاب کی نبوتی موضوعات وہی ہیں جن سے ہم عام طور پر واقف ہیں، لکھا ہے خبردار کیا گیا ہے کہ تباہی و بربادی کا دن مقرر ہے۔ تباہی اور بربادی کا دن کیا ہے؟ مقرر ہے، جب یہودا کو غیر معبودوں کی پوجا کرنے کی سزا دی جائے گی۔ کیا کیا جائے گا؟ یہودا کو کیا کس کی سزا ملے گی؟ غیر معبودوں کی پوجا کرنے کی سزا دی جائے گی۔ خداوند دوسری قوموں کو بھی سزا دے گا، اگرچہ یروشلم حکم سزا کے مطابق تباہ ہوگا تو بھی وقت آنے پر بحال ہوگا، اور اس میں حلیم اور صادق لوگ بھوت باش کرتے ہیں۔ سارے بولو ہاللیلویا۔ خدا سزا کے بعد پھر بھی اپنے اندر درد رکھتا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو پھر سے بحال کرے، پھر سے ان کو نجات دے۔ امید، یعنی خدا ہمیشہ سے امید رکھتا ہے، کسی راستہ ہمیں بتاتا رہتا ہے کہ یہ ایک راستہ ہے، اگر تو یہ سب کو چھوڑ کر اس راستہ پر آ جائے تو میں تجھے سرفراز کرنا چاہتا ہوں، میں تجھے برکت دینا چاہتا ہوں۔ لیکن کبھی کبھی ہم جو ہیں وہ اسی راستہ پر چلتے رہتے ہیں اور اپنی اس روش سے باز نہیں آتے، اور پھر اگین ہم وہی کرتے رہتے ہیں اور اسی رہسل کو جاری رکھتے ہیں اور ہم اس سے باز نہیں آتے، اور اس وجہ سے پھر خدا تباہی بربادی کی ایک کال دیتا ہے، بتا دیتا ہے کہ یہ یقینی ہے کہ آپ کی بربادی ہو جائے۔ میں یروشلم کو، یہودا کو بھی اسی طرح سے خوار کروں گا، اس کے ساتھ دوسری قوموں کو بھی برباد کروں گا، صرف ان کو ہی نہیں کروں گا، وہ بھی مارے جائیں گے بیچارے۔ بے شک انہوں نے ان کی سزا تو تھی اس وجہ سے کہ وہ خدا سے دور ہے، غیر معبودوں کو مانتے ہیں، بتوں کو مانتے ہیں، اس وجہ سے بربادی ان کی یقینی ہے، ان پر کوئی کسی طرح کا ابھی شک نہیں ہے، تو بھی وہ مارے جائیں گے۔ آگے تھوڑا سا بڑھے پھر اس پہ بات کریں گے خدا کے پاک کلام کی مطابق۔ اور کیا لکھا ہے آگے؟ تیسری آیت کے اندر لکھا ہے اے ملک کے سب حلیم لوگوں جو خداوند کے حکام پر چلتے ہو اس کے طالب ہو۔ کیا ہو جاؤ؟ اس کے طالب ہو جاؤ۔ طالب ہونے والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنا راستہ بدلتے ہیں، تبدیل کرتے ہیں۔ مجھے اس طرح سے نہیں چلنا، مجھے چینج کرنا ہے، مجھے تبدیل کرنا ہے، مجھے ہٹ کر خدا کے حضور میں اس کی باتوں پر دھیان دینا ہے، مجھے اس پر چلنا ہے۔
یہ راستہ اگر میں اسی پر چلتا رہا تو مشکل ہو جائے گی. میں نے انجام کو دیکھ لیا ہے کہ ایسے کاموں کا انجام کیا ہوگا, ایسی باتوں کا انجام کیا ہوگا, مجھے اس سے تبدیل ہونا ہے. تو ساتھ میں خوشخبری خدا رکھتا ہے, اپنے لوگوں کے لیے خوشخبری رکھتا ہے کہ طالب ہو جاؤ. جب ہم اس کے طالب ہو جاتے ہیں تو خدا اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے. ہاللیلویہ. وہ طالب ہونے کی وجہ سے ان کو بدلہ دیتا ہے, وہ ان کو سزا نہیں دیتا, کیونکہ جو خدا کے طالب ہیں وہ اس کے باتوں پر دھیان دیتے اور اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں, اور وہ جان لیتے ہیں کہ اب میری سرفرازی جو ہے, اب جو میری برکتیں ہیں, اب جو میرے پڑھنے کا وقت آ چکا ہے, کیونکہ میں اس کا طالب ہوں. خدا نے مجھے کال دیا, بلایا مجھے, خدا نے مجھے آواز دی اس نے, اب میں بڑھوں گا اس میں, خدا میں بڑھوں گا. میرا خدا مجھے ضرور برکت دے گا. مایوسیوں کا ٹائم ختم ہو گیا اور آگے بڑھنے کا وقت یسوع مسیح میں آ گیا. ہاللیلویہ. یہ وقت ہم خود نے کرنا ہے. یہاں پر بیٹھ کر عبادت آپ خود کرو گے, کوئی آپ کو نہیں کہے گا بھائی جی عبادت کیوں نہیں کرتا بھیا, کرے کیا کسی نے ساتھ بیٹھے تو عبادت کیوں نہیں کر رہے؟ عبادت کس نے کرنی ہے؟ خود کرنی ہے. میں نے خود سوچنا ہے یہاں پر, میں نے خود ساری چیزوں کو یہاں پر واچ کرنا ہے. میں نے کیا سکیچ بنانا ہے, میں نے یہاں بیٹھ کر خود بنانا ہے. کسی نے نہیں بنانا آپ کے لیے. کوئی سکیچ کو آپ کے لیے ڈیزائن آپ کے لیے نہیں بنائے گا. اپنی نجات کے لیے کوئی ڈیزائن آپ کے لیے نہیں بنائے گا. آپ کو خود کو بنانا ہوگا. میں توبہ کروں گا, میں خدا کی راہ پر چلوں گا, میں اس کے حکم کو مانوں گا, میں یسوع کی بات کو مانوں گا, میں روز کلام پڑھوں گا, جو کچھ کلام میں لکھا ہوگا میں اس کو ضرور اس پر عمل کروں گا, میں ان باتوں پر دھیان دوں گا. جو کچھ یسوع مجھے کہے گا وہ میں کرتا جاؤں گا. اس کا مطلب ہے آپ نے ایک ڈیزائن بنا لیا ہے, آپ نے ایک خاکہ بنا لیا ہے. اب آپ نے اس پر عمل کرنا شروع کرنا ہے. جس دن سے آپ نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا اس دن خدا کہے گا تو میرا طالب ہے. ہاللیلویہ. تو میرا طالب ہے. جب تو اس کے طالب ہو جاؤ گے تو خدا آپ کو بدلہ دے گا. خدا آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا, مشکلاتوں کو آپ کی زندگی سے ہٹائے گا. لیکن اس سے پہلے جب نافرمانی کا یہ عمل تھا, میں آج اس لفظ کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا. اس کی ہیڈنگ جو اوپر لکھی ہے 2 باب کے اوپر, وہاں پر لکھا کئی لوگوں کے پاس اس طرح کے نیو ورژن کی بائبل ہے, اس کے اوپر لکھا ہوا ہے توبہ کے لیے دلیل. توبہ کے لیے دلیل. ایک تو تھا نا توبہ کرو کیونکہ آسمان کے بادشاہی نزدیک آ گئی, یا توبہ کرو پھرنا سب کچھ یہ کرنا. لیکن دلیل سے کچھ گمبھیر مسئلہ ہے. دلیل دینا کسی چیز کی, اس کا معنی ہوتا ہے کہ کوئی مان نہیں رہا, کوئی لائن پر نہیں آ رہا, کوئی اصل ٹریک پر نہیں آ رہا, اس کو دلیل دینی پڑے گی, اس کو دلیل یا وجہ بتانی پڑے گی. دوسری اس کا لفظ ہے وجہ. اس کا دوسرا لفظ جو استعمال کیا گیا ہے وہ ہے وجہ. وجہ بتانی پڑے گی کہ آپ سب جس میں چل رہے ہیں اس کی وجہ سے آپ کے لیے مشکل کا سامنا ہو سکتا ہے. لیکن اگر آپ اس وجہ کو جان جائیں اور اگر یہ وجہ بن سکتی ہے تو پھر میں اس سے باز آ جاؤں گا, پھر میں پھر جاؤں گا, پھر میں ہٹ جاؤں گا, پھر میں اس طرح سے چلا جاؤں گا, پھر میں اس طرف چلا جاؤں گا, میں ایسا نہیں کروں گا. تو اس کی وجہ اس کی بتائی گئی ہے کہ اس کی وجہ یعنی توبہ کے لیے دلیل. توبہ کرو تو آپ نے بہت زیادہ سنا ہوگا, لیکن توبہ کی دلیل کے بارے میں شاید آپ نے پہلی بار سنا ہوگا. یہ توبہ کا لفظ جو ہے, یہ توبہ کے لیے دلیل جو ہے, دلیل لفظ جو ہے شاید آپ نے پہلی بار سنا ہوگا. کتنے لوگوں نے پہلی بار سنا ہے؟ بتاؤ مجھے. پتہ ہی نہیں کسی نے سنا ہی نہیں. ہیلو, توبہ کرو تو آپ نے سنا ہوگا کہ نہیں سنا؟ نہیں سنا تو ہاتھ کیوں نہیں اٹھاتے تھے؟ کیا مسئلہ ہے؟ کیا کہے؟ میں نے کیا لفظ آج استعمال کیا ہے توبہ کے لیے دلیل. پہلے سنا آپ نے یہ لفظ؟ پہلے سنا ہے؟ ہم اس کا سنا تھا. کس سے سنا تھا؟ کیسے سنا تھا مجھے بتاؤ. ہیلو, یہ تو میں نے بھی پہلی بار دیکھا, میرے سے پہلے بھی آپ نے سن لیا. بتاؤ ذرا مجھے, اگر سنا ہے کوئی بات نہیں. توبہ کے لیے دلیل. ایک ہوتا ہے توبہ کرنا, ایک ہوتا ہے توبہ کی وجہ بتانا کہ تم اگر توبہ نہ کرو گے اس وجہ سے تمہارے ساتھ یہ ہو جائے گا. You understand میں نے جو کچھ کہا؟ توبہ کے لیے دلیل لفظ میں نے بولا ہے. توبہ کرو تو لفظ ہم سنتے رہتے ہیں, توبہ کرو. یسوع نے کہا توبہ کرو اپنے گناہوں سے.
اور پھر شاگردوں نے کہا پاسٹر روز توبہ کے لیے منادی کرتے ہیں، لیکن توبہ کے لیے دلیل کا لفظ جو استعمال کیا گیا ہے یہ ایک خاص لفظ ہے، یہ ایک خاص وقت کی قوم کے لیے ہے کہ کتنی دیر ہو گئی یہ آدمی اس سے نہیں ہٹتا، تو پھر اس کو بتایا جاتا ہے ابھی توبہ کا دروازہ تھوڑا سا کھل سکتا ہے، میں تجھے وجہ بتاتا ہوں، اگر تو توبہ کر لے، اگر خدا کا تو طالب ہو جائے تو پھر خدا تجھے بحال کر سکتا ہے، کیونکہ ابھی تو زندہ ہے، ابھی تو چل پھر رہا ہے، ابھی تیرے پاس ٹائم ہے، ابھی چاندے نہیں اترے، یعنی یہ لفظ استعمال کر سکتے ہیں تیرے علی چاندے نہیں اترے، مچھی نے جب چاندے اتر جاتے ہیں تو پھر تے تلے ہی جانا، پھر تے گل ختم ہو گئی ہے نا، تو ابھی چاندے نہیں اترے تو مچھی ابھی پانی سے باہر ہے لیکن تڑپ رہی ہے، تو اگر اس کو پانی میں پھر چھوڑ دیا جائے تو وہ جیوت ہے، وہ اچھی طرح زندگی گزار سکتی ہے، اپنی مرضی سے بہت کچھ کھا سکتی ہے، پی سکتی ہے، رہ سکتی ہے، لیکن جب اس بات سے پکڑ کر وہ اس جگہ پر لا کے اس طرح کھڑا کر کے ہاتھ میں ٹوکا پکڑ لے، ٹوکا پکڑ کے اس کے چاندے اتار دے تو پھر تو موقع نہیں نہ ہوتا، یعنی یہ مطلب اس بات کا ہے، وجہ بتا دی گئی ہے کہ اب چاندے اترنے سے پہلے تو کچھ کر سکتا ہے، جب چاندے اتر جائیں گے تو پھر تو کچھ بھی نہیں کر سکے گا۔ میری بات کی سمجھ آئے کہ نہیں آئی؟ کتنے لوگوں کو میری بات کی سمجھ آئے؟ اس کا کیا مطلب ہے کہ چاندے اتر تو پہلو تیرے کو موقع ہے کہ تو کھالا خدا کا توبہ کرنا، مڑ جا، رستہ بدلنا ہے، ہون تیرے کو ٹائم ہے، جب چاندے اترتے ٹائم آ گیا تو پھر تو کچھ نہیں کر سکتا، ابھی وجہ بتائی گئی ہے۔ یہ لفظاں دے کئی طرح دے حجت لفظ بھی استعمال کیا گیا، دلیل لفظ حجت لفظ بھی کہتے گئے، تکرار، جھگڑا، یہ بھی لفظ استعمال کیا گیا، دوسرا وجہ، چہرہ، شکل، دلیل دے کے کسی نے کہنا دلیل میں کرو دینا کہ وہ فلانا ایسا ہو گیا کہ وہ شاید ایسا اجڑ گیا، تینوں دلیل دیتی جاتی ہے کہ تو اس گل نو سمجھ نہ دے۔ یعنی ایک کہاوت ایک خوبصورت لیکن میں سٹوری تو دساں گا ایک ہور کہ کس طرح بندے نو سمجھ نہیں کدی آتی تے اونوں کس طرح سمجھاتا ہے خدا پھر بھی سارے واسطے رستہ کس طرح کھولدا ہے۔ ایک شخص سی، کوئی شخص سی تے امریکہ یا کسی جگہ تے امریکہ میں لوگوں کو زیادہ کشتیاں رکھنے کا بڑا شوق ہے، اپنی اپنی ناؤ بناتے ہیں، اپنی کشتیاں بناتے ہیں تے کشتیاں لے کے سمندر چلے جاتے ہیں۔ کیوں جی بس یہ سنیا ویکھیا ہوگا اگر سے نیٹ تے کسی جگہ تے کسی نے ویکھیا ہوگا تے وہ کشتیاں لے کے چلے جاتے ہیں تے جدوں کشتیاں لے کے سمندر چلے جاتے ہیں تے ایک بار ایک شخص سی تے اودی کشتی دا انجن خراب ہو جاتا ہے، اس سمندر چ جا کے تو وہ انجن جڑا ہے وہ کی ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے۔ جب انجن خراب ہو گیا تو کار تو کچھ نہیں کر سکتا، پھر تی کشتی نہیں مرضی نے جدھر مرضی ہو جائے تو کشتی جڑی ہے نا وہ کھیندیاں چھلا وچ جا کے وہ بڑی دور ایک ٹاپو چ چلی جاتی ہے، اوتھے نزدیک کوئی شہر نہیں ہوتا، اوتھے کسی طرح کا کوئی بھی نزدیک کوئی ایسی جگہ نہیں ہوتی، کوئی انسان نظر آئے، وہ اس طرح دی جگہ تے شخص چلا جاتا ہے لیکن دعا کرنے والا ہوتا ہے۔ کی کرنے والا ہوتا ہے؟ دعا کرتا ہے شخص، دعا کرتا ہے شخص تے اپنے واسطے دعا کرتا رہتا ہے۔ ایک دن، دو دن، 4 دن، 5 دن، 7 دن، 14 دن انہوں گزر جاتے ہیں۔ وہ 14 دن دے وچ ایک نا چوپڑی جی بنا دیتا ہے، ایک چوپڑی بنا کے انہوں تو لے کے کچھ چیزاں لکڑیاں دی کوئی چیز ایسی لے کے ایک چوپڑی بنا دیتا ہے تے چوپڑی بنا کے تے اوتھے رہن لگ پیندا کہ کرن دے تے بڑا انتظار ہے، ایتھوں کوئی نہ کسی نے آنا ہے، نہ کسی نے جانا ہے، نہ کسی نے پوچھنا ہے، تے ایتھوں تو کچھ نہیں مل سکتا۔ تو اس شخص کی کرتا ہے بڑا غمگین ہو کے بہت اپنے دل لٹا کے تو کی کرتا ہے اس شخص وہ کی کرتا ہے ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ بیٹھا ہوتا غمگین تو وہی چوکی نو آگ لگ جاتی ہے، وہ جڑی انہیں چوکی چوپڑی بنائی ہوتی نا رہن واسطے تھوڑا ریسٹ کرنے واسطے بڑی اچھی جگہ انہیں بنا لے لیتی ہے کہ چلو ٹھیک ہے تو ٹک کے آرام ہو جائے گا، تو انہوں آگ لگ جاتی ہے، وہ چوکی نو کی ہو جاتا ہے، کی ہو جاتا ہے، آگ لگ جاتی ہے۔ جدو آگ لگ جاتی ہے نا تو خدا نو غصے ہو جاتا ہے، خدا نو گالا کڈن لگ پیدا ہے، تو کہدا خدا ہے تو نہیں دیکھا کہ میں ایک چلو تھوڑی ریسٹ کر لینا، تو اس طرح کردے بڑا غمگین ہو کے تو وہ ڈگ جاتا ہے، وہ ڈگ پیندا باہر، وہ تے باہر ڈگ پیندا تے ایسا بے ہوش ہو جاتا ہے، اور جدو بے ہوش ہوتا ہے تو انہوں بے ہوش کے دوران چوکی نو آگ لگی ہے تو وہاں نکل رہا ہے تو دور تو اتنا گولیاں دی عادت ہے وہ دور بین لا کے نا کدی دیکھا ہونا کسی دور بین لا کے دور ویکھ کے لچ کر کے تو ایک جگہ تو نا لوگوں نے تو نظر آتا ہے، وہ کشتیاں لے وہ دے وہ کشتیاں میں چلتے ہیں، وہ کہنا یار تو تمہارے کے جنگل ہے اتنے پتہ کریے کی ہے،
وہ جدوں اتنے جاتے ہیں تو ویکھدے ایک شخص بے ہوش پیا ہوتا ہے تے بے ہوش شخص کو کشتی چ پاتے ہیں تے وہ شہر چ لے جا کے انہوں ہاسپٹل لے جاتے ہیں جڑا قریب تیرے ہاسپٹل ہوندا ہے جس لے انہوں ہوش آتی ہے نا اوتھے پھر کی کہندا اوتھے جس لے اٹھدا تو کہندا ہے اوئے میں تو جنگل چ پیا سا میں اتنے کے جا گیا تے انہاں کیا سی تینوں لے کے آیا اور کہ تانوں میرا کیویں پتہ لگا ہے کہ میں اس جگہ دے بے ہوش ہوں وہ تے دور جنگل بیابان ہے اتنے تو کوئی بندہ نہ بندے دی ذات انہوں نے کی دسیا انہوں نے دسیا ایسی کہ جتھے آئے تیری جڑی چکی نو اتنے آگ لگی سی نا جڑی تھی آگ کے ساتھ نظر آئی ہے تو دور اور سب کو دھواں نظر آیا ہے جدوں دھواں نظر آیا ہے تے اسی کشتیاں دے بہ کے اتنے پہنچے ہیں تے کشتیاں دے بہ کے تینوں دیکھا بے ہوش ہے پھر تینوں نے آ کے اسی ہاسپٹل وچ داخل کر دیتا ہے تے انہیں کی کیتا انہیں کہا واہ خدا واہ مالکا جڑیاں چیزاں میں چاہتا نہ ہو جان تے میں میری سوچ دے مطابق جڑیاں میری فیورٹ چیزاں جب فیورٹ گل بات ہے جدوں تو دے خلاف جانا ہے تے میں کتنا بخت انسان ہوں اگر وہ چکی نو اگ نہ لگتی تے میری زندگی نہیں سی بچ سکتی کدی واسطے بھی تے انہاں شخصاں نے کدی بھی اتنے نہیں سی آنا کیونکہ جنگل بیابان جنہوں نے کی لینا نا سی اور اس طرح ہوتا ہے کدی اس طرح ہوتا ہے کہ ساڈا کچھ جنا کے سانو کچھ دکھ دے کے سانو کچھ پریشانی دے کے سانو کچھ دشواری دے کے خدا کی کرنا چاہتا ہے ساڈیاں زندگیاں جو سانو وہ چیز وکھانا چاہتا ہے جڑی خدا نے ساڈے واسطے رکھی ہے یا خدا کی محبت نو اسی نہیں سمجھ سکتے کہ خدا کتنا پیار میرے نال کردا ہے میں صرف ظاہری چیزوں کو دیکھدا لیکن میں انہاں چیزوں نہیں دیکھدا جنہاں دے ذریعے نال خدا مینوں جانچدا ہے مینوں ناپدا ہے مینوں برکت دیندا ہے مینوں انہاں چیزاں چلے جا کے مینوں سرفراز کردا ہے اسی کدی نہیں سمجھدے انہیں وقت یہ سمجھا کہ چنگی جل کی کام ختم ہو گیا ریسٹ کی جگہ ختم ہو گئی اور تو میں ماری جاؤں پر خدا چاہتا سی خدا انہوں بچانا چاہتا سی اور دعا کرنے والا سی پر انتظار دے ٹائم تھے انہیں دعا نہیں کی تھی انتظار دے ٹائم تھے انہیں اپنے خدا نو گالیاں دیتیاں جدوں نے گالیاں دیتیاں تو میں اسے ایڈ تو دور میں دستا چاہنا کہ خدا نے ایک ونڈو ساڈے واسطے پھر بھی اوپن کی تھی اسی جتنے مرضی برے ہوئے ساڈا خدا پھر بھی سانو بچانا چاہتا ہے بے شک وہ موت کا حکم کر دے کہ وہ دے اندروں بھی وہ سانو بچانا چاہتا ہے وہ دے اندر موت بچو بھی وہ سانو پھر زندگی چ شامل کر لینا چاہتا ہے اسی سکھیے اسی جانیے اسی خدا نے جانیے وہ کتنا مہان ہے وہ کتنا پیار کرتا ہے میرے نال وہ کتنی محبت میرے نال کرتا ہے اسی وہ اندازہ نہیں کر سکتے کیونکہ اسی اپنے اینگل نال سوچنے ہیں اسی اپنے اینگل نال سوچنے ہیں وہ تو دکھنا نظر آتا ہے اس تو کہ کچھ نہیں ہے لیکن خدا اس تو اگے واچ کرتا ہے خدا اس تو اگے دیکھ رہا ہے اسی جدوں چھوٹے سا خدا اودوں بھی سمجھ آتا ہے کہ اسی بڑے ہو کے کی کریں گے اسی جدوں بڑے ہو کے کچھ کر رہے ہیں تو اس تو بعد بھی خدا جانتا ہے کہ اسی اس تو بڑھاپے چ جا کے کی کریں گے خدا ان ساری چیزوں تو واقف ہے سو اس واسطے میں تمہیں دسنا چاہنا کہ خدا کی کرنا چاہتا ہے ساری زندگی نال سانو کس طرح برکت دینا چاہتا ہے اور انہیں ایک وقت وچ جو 10 سال کا عرصہ گزریا تے 10 سال دے دوران جو لوکی ٹس تو بس نہیں ہوئے جویں اج بھی لوکی نہیں ہوتے جویں اج بھی لوکی جس طرح کرنے لگ پہ میں انہیں جی کرنا پاؤں جو مرضی ہو جائے انہوں نے سمجھ دی کہ میں نے نہیں کرنا چاہیے یہ پھر وجہ جدو تک میں پہنچا جب میں وجہ تک پہنچا دلیل کا مطلب ہے وجہ جب میں وجہ تک گیا تو میرے واسطے خطرہ ہو جائے گا تو میں پھر کچھ نہیں کر سکوں گا میں ماریا جاؤں گا میں بہت مشکل سے بہ جاؤں گا میں نے کی کرنا چاہیے میں نے خدا کی حضور توبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ جو کچھ میں کر رہا میں نے اس کو موڑن کی ضرورت ہے میں نے واپس آنے کی ضرورت ہے میں نے رک دس پھر پیدا ہونے کی ضرورت ہے میں نے یہ کدی نہیں کرنا چاہیے آئیے کلام مقدس میں سے ہم ان سب چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے کسی آیت میں پھر پڑھوں گا اے ملک کے سب حلیم لوگوں جو خدا کے حکام پر چلتے ہو اس کے طالب ہو راست بازی کو ڈھونڈو اور فراڈنی کی تلاش کرو شاید کیا لفظ لکھا ہے یہاں پر شاید خدا کے غضب کے دن تم کو بنا ملے ہاللیلویا شاید سادو خدا کے غضب کے دن چکی مل جائے بنا مل جائے
جدو خدا دی پناہ مل گئے اس تو بڑی کوئی پناہ نہیں. ہاللیلویا. سانو اس تو ستی کوئی پناہ نہیں. سانو خدا دی پناہ چ آن دی ضرورت ہے. خدا میں اپنے پناہ تے تھلے چھپا. یہ مطلب کہ خدا دی پناہ چ آ جانا, خدا دی پناہ لینا, خدا چ پناہ لینا. داؤد کی کہندا ہے, داؤد کہندا میں اج تک 66 لڑائیاں جتیاں, تیری وجوہات جڑی ہے وہ خدا تیری پناہ ہے. میں تیری پناہ چ رہنا, میں تیری ہاتھ دے تھلے رہنا, میں تیری قدرت وچ رہنا, میں تم تیرے وچ رہنا. اس واسطے میں کبھی جنگ نہیں ہاریا, میں کبھی جنگ نہیں ہاریا. پر سب سے زیادہ نقصان ان بہت ساری چیزیں دیتا ہے, لیکن میں پھر کسی وقت تو دسا گا ان اگلی چیزوں کا کی مطلب ہے. شاید خدا کے غضب کے دن تم کو پناہ ملے. آئیے تھوڑا سا سیکھتے ہیں ذرا. آئیے میرے ساتھ نکالیں زبور کی کتاب, زبور 76 اس کی 9 آیت کو دیکھیں گے. جلدی سے